کے ساتھ جو ہے وہ کافی طویل مذاکرات جاری رہے. مذاکرات ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کے کیا نکات تھے, کن سے زیادہ آپ نے فوکس کیا, اور مذاکرات کی ناکامی کی وجہ کیا ہوئی؟ آپ کی طرف سے زیادہ جو ہے وہ اس طرح کی وہ ہٹ درمی ہوئی یا حکومت آزاد کشمیر نے سنجیدگی کا اظہار نہیں کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں صاحب, پہلی بات یہ کہ مذاکرات تو تھے ہی نہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اس سے پہلے جہاں پہ بھی میں نے ہم سے بات کی تو میں نے یہ کہا کہ ہمارے مذاکرات ہو چکے 6 سے 7 ماہ کا جو سیکشن ہمارا ہوتا رہا. اب ہم نے ان سے نوٹیفیکیشن ڈیمانڈ کیے تھے, اور ہم نے باقاعدہ ایک اس سے پہلے بھی بات کر چکے, ایک ٹائم جو طریقہ کار ہوتا ہے احتجاج ہو کے ہم ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم نے ہر چیز برداشت کرنے کے بعد ایک نوٹیفیکیشن لیا, اس پہ عمل درآمدی ہوا, اور لاسٹ ہم نے دوبارہ جو ہے ان کو ڈیڈ لائن دی تھی 30 اپریل تک کہ آپ 30 اپریل تک ہم آپ سے مذاکرات کریں گے, اس کے بعد نہیں ہوں گے. 11 مئی کو ہماری لانگ مارچ کی کال تھی. ہم نے تمام قانونی اخلاقی تقاضے پورے کیے تھے, لیکن میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر پوری آزاد کشمیر کی عوام کا اور ہمارے جو اوورسیز بھائی ہیں جو بیرون ملک ہیں ان کا ایک اعتماد ہے, اور وہ اعتماد یہ تقاضا کرتا تھا کہ ہمارے اوپر کوئی بات نہ آئے. تو جب انہوں نے ہمیں دوبارہ جب یہ رابطہ ہوا, جب یہ دیکھا انہوں نے کہ آزاد کشمیر بھر میں مختلف جگہ پہ شدت جو ہے اختیار کر کے معاملات, تو انہوں نے دوبارہ جو ہے مطلب اسپیشل لوگ میں کہہ لوں گا کہ انہوں نے جب دوبارہ رابطہ کیا تو ہم نے بالکل ان سے حامی بھری, اس لیے کہ میرا یا کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے. بس یہ حافظ صاحب ساتھ کھڑے ہیں, ان کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے. میرے یہ رائٹ سائڈ پہ جو لوگ ہیں یہ ایک اجتماعی معاملہ ہے, تو اجتماعی معاملے میں آپ کو اپنی ذات مارنی پڑتی ہے. تو اجتماعی معاملہ یہ تقاضا کرتا تھا کہ ہماری طرف سے انکار نہ ہو. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کے پاس آئیں گے, لیکن ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں جو 3 نوٹیفیکیشن آپ نے دینے ہیں اس کے حوالے سے. مذاکرات اس سے پہلے ہو چکی, ڈیبیٹ ہو چکی ہے, اب ایک چیزیں کلیئر ہو چکی ہوئی ہیں. تو ہم وہاں پہ بیٹھے, ایک تو لیٹ ہو گئے تھے ہم بہت زیادہ پہلے جانے میں, لیکن جب وہاں بیٹھے ہماری بات چیت سٹارٹ ہوئی تو انہوں نے آٹے کے اوپر ایک اچھا ہمیں فگر دیا. ہم نے کہا جی کہ نہیں, جب تک آپ ہماری تینوں چیزیں ہمیں ان رائٹنگ نہیں دیتے اس وقت تک ہم آپ سے کوئی بات نہیں کریں گے. ہمارا لانگ مارچ پرامن ہے, ہمارا پہیا جام شٹر ڈاؤن سٹینڈ کر رہا ہے, غیر مہینہ مدت تک ہے. آپ کے پاس ٹائم موجود ہے, ہم وہاں جا کے بیٹھیں گے, ہم دلکوٹ رکیں گے رات کو, پھر مظفر آباد ہم نے صبح نکلنا ہے. تو آپ اس پہ سوچ لیں, آپ ہمیں نوٹیفیکیشن دینا چاہتے ہیں آپ نوٹیفیکیشن دیں, نہیں تو ہمارا لانگ مارچ ہے وہ سٹینڈ کر رہا ہے. اچھا سر, آپ کے جو مذاکرات وہ ناکام ہو چکے ہیں, اور جو ہے وہ اطلاع کے مطابق وہ یہی ہے کہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں انہیں جو ہے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف نے بھی جو ہے وہ طلب کر لیا ہے. تو اگر یہ بات بتائیں کہ کل پھر اگر کوئی مذاکرات کے لیے آپ کو واپس پیشکش کی جاتی ہے, اور ساتھ میں جو اگلا لائحہ عمل ہے, چونکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں سے موو کر رہے ہیں مظفر آباد کی طرف, تو وہاں پر آپ کا کیا لائحہ عمل ہے ان احتجاجی مظاہرین کے؟ سر دیکھیں, پہلی بات ہے کہ میں پھر مجھے وہی بات ریپیٹ کرنی پڑتی ہے کہ ہمارا ذاتی معاملہ نہیں ہے, اور ہم کوئی ٹکراؤ کی طرف نہیں جانا چاہتے. نہ ہم نے پہلے دن کہیں ٹکراؤ کیا اس آزاد کشمیر کے اندر, جب تک ہم نے اس کو خود دیکھا ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا. یہ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا 3-4 دن ہوئے کہ جان بوجھ کے ہم یہ کہیں گے کہ یہ حالات پیدا کروائے گے. اس کی کیا پلاننگ تھی ہم نہیں جانتے, لیکن جب تک ایکشن کمیٹی ذمہ داری نبھا رہی تھی تو ایک گملہ بھی یہاں نہیں ٹوٹا تھا. تو جہاں تک بات رہی ہے کہ انہوں نے, بالکل اچھی بات ہے, وفاقی حکومت ہے, وزیر اعظم پاکستان نے بلا لیا, تو ہمیں اس کو پازیٹیو اس میں لینا چاہیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بلا کے ہمارے یہ مطالبات حل کریں گے. وہ نہیں کرتے, وہ دوبارہ بلاتے. ہمارے مذاکرات کسی سے نہیں ہوئے, مذاکرات جہاں ہونے تھے ہو گئے, جن سے آج ہم ملے ہم نے اپنا ان کو دے دیا سب کچھ, انہوں نے ہمیں نوٹیفیکیشن دینے ہیں تو وہ کل وہاں معاملے کر لیں, کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہیں کوئی جو وفاق کے ساتھ ان کی منسلک ہے, اس میں ریونیو کا مسئلہ ہے. ظاہری بات ہے جب کوئی سبسڈی میں مسئلہ آئے گا تو اس کا بجٹ کہاں سے مینج ہوگا. اب یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے, یہ ان 2 ملکوں کا مسئلہ ہے, یہ آپس میں کس طرح مینج کرتے ہیں. ہم عوام کی بات کر رہے ہیں اور وہی ڈیمانڈ لے کے ہم سڑک پہ بیٹھیں گے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہوگا. سر آخری سوال یہ بتائیں کہ ذرائع کے مطابق یہ ہوا کہ یہاں عام تاثر دیا گیا کہ 2 نکات پہ آپ کے ڈیڈ لاک جو ہے وہ کافی دیر تک جاری رہے. ایک تو یہ تھا کہ جو آپ اسمبلی کے اندر اسمبلی ممبرانز کی امراءت کے خاتمے کے لیے زیادہ آپ نے زور دیا. دوسرا یہ تھا کہ بجلی جو ہے وہ پیداواری لاگت کے حساب سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو دی جائے. اس کی اصل میں کیا حقیقت تھی, کس چیز پہ آپ نے زیادہ زور دیا, اور کس حد تک تھا حکومت کا مطالبہ؟ بالکل, ہم پبلک میں بھی یہی بات کرتے ہیں, کمروں میں بھی جا کے ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے 3 جو بیسک چیزیں ہیں. ہمارا جو آٹے کا ایشو ہے وہ ہم نے ان کو کہہ دیا گلگت بلتستان کے مطابق جو 1061 روپے ہے ہمیں اس پہ آٹا دیا جائے. بجلی ہمیں وابڈا کے زیر انتظام جو پروجیکٹ ہے وہ صرف منگلا ہے, اس کی پیداواری لاگت پہ ہمیں بجلی دی جائے, اور اشرافیہ کی مراد کا خاتمہ کیا جائے.
तो वो चीज़ें हमारी आगे सारी हो चुकी हुई हैं। वो जो नोटिफिकेशन है ना, जिसको मैं ऑन करता हूँ कि नोटिफिकेशन 90% में आज भी कहता हूँ, जिसको वज़ीर-ए-आज़म में बार बार कहते हैं, जनाब शौकत नवाज मीर साहब कहते थे कि हल हो गए, तो आज क्या कह रहे हैं? मैं आज भी कहता हूँ कि हम ज़बान वाले लोग हैं कि आपने हमें सर्विसेज का नोटिफिकेशन दिया, 10 में से 9 नुकात आपने तस्लीम किए और उनका नोटिफिकेशन जारी कराया, लेकिन एक पे भी अमल दरामद नहीं हुआ। अच्छा सर, अगर खुदा न खास्ता आपको रोकने की कोशिश की जाए, सर ऑलरेडी ये चीज सुने सर, ये चीज ऑलरेडी उस सर्विसेज के नोटिफिकेशन में तयशुदा है। उन्होंने उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी। हमारा झगड़ा ही यही है कि आपने नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, अमल दरामद क्यों नहीं किया? उसके लिए वो पहली फुर्सत पे असेंबली इजलास बुला के वो जो टैक्स आपको लग रहा है प्रॉपर्टी का, वो इंशाल्लाह केपी के या पंजाब के बराबर हो जाएगा, जो बिल्कुल इंशाल्लाह ये चीज भी जारी होनी चाहिए सर। सुने नहीं, वो देखिए मेरी बात सुने, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो असेंबली में जाके फाइनल होती हैं, उनके लिए असेंबली इजलास का होना बहुत जरूरी है। तो जब हमें एक चीज का पता होना सर, फिर दीवार से टक्कर नहीं मारनी चाहिए। हाँ, उसका टाइम फ्रेम हम उनसे ले सकते हैं कि बताएं आप, क्योंकि असेंबली इजलास जारी है कानून के मुताबिक, वो किसी भी इजलास के अंदर उसको पेश करके फाइनल कर सकते हैं। वो कितनी लंबी बड़ी साइंस नहीं है। अच्छा सर, वो चीजें फाइनल हुई भी हैं। मैं जो कह रहा हूँ ना कि वो चीजें हमारे लिए इतना नहीं मसला रख ली, वो एग्री हुआ है, हमारे राइटिंग मौजूद है, उसमें कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं, वो सब चीजें हमारी सेटलशुदा है। अच्छा सर, एक बात करूंगा कि ये तहरीक पुरअमन तहरीक है, इसकी एक SOP है, ये गैर सियासी गैर नजरियाती तहरीक है। जिसने खुद मुख्तार कश्मीर की बात करनी है उसके पास अपना प्लेटफॉर्म मौजूद है, जिसने इलाके पाकिस्तान की बात करनी है उसके पास अपना प्लेटफॉर्म मौजूद है। हमने किसी मुल्क को बुरा भला नहीं कहना, किसी इदारे को बुरा भला नहीं कहना, ये हमारी SOP है जिसके ऊपर हम सारे इकट्ठे हैं। आप लोगों की बातों में ना आए, हम बिल्कुल गैर सियासी तौर पे कोई इसके अंदर ऐसा नेगेटिव बात नहीं है। ये अवामी हकूक की तहरीक है और सस्ते आटे सस्ती बिजली की तहरीक है। ये एक एक्शन कमेटी है, इंशाल्लाह ये टारगेट अचीव करेगी। अल्लाह अल्लाह खैर से। सर इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगा कि कल जो है वो काफी झड़पें हुई आवाम और जो है वो पुलिस मद्दे मुकाबल रही, इस हवाले से जो एहतजाजी मुजाहिरीन है जो इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा है, उनके लिए क्या पैगाम छोड़ना चाहेंगे? सर देखें, हम पुरअमन है, हमें पुरअमन ही रहने दिया जाए, लेकिन जब कोई बात हाथ से गुजरती है ना सर, आपको किसी को गाली देंगे, मुंह पे थप्पड़ मारेंगे ना, तो वो जवाब तो देगा। लिहाजा साहब आज की मीटिंग में चीज साबित हुई है, वो जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं, क्राउड में बातचीत हो रही है, हमारे वो डुडियाल के लोग बात कर रहे हैं, वो असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो पहले सफेद कपड़ों में थे, तो फिर जब उनकी वो मरम्मत होगी तो फिर वो काले कपड़ों में हो गए थे, तो उन्होंने जाके पहल उन्होंने की। देखिए ना, असूल की बात करनी चाहिए कि उन्होंने जाके वो क्राउड को मैनेज करने आए हैं, तो आपने जाके पहले थप्पड़ मारा एक लड़के को, तो उसके बाद तो काम खुलना था। गलती किसकी साबित हुई? हुकूमत की, इंतजामिया की। इब्तदा उन्होंने की है, हमारा इसमें कोई कसूर नहीं था। नुमाइंदगान थे उनकी आपके साथ जो है वो